بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کروں گی۔ مفسرین کا بیان ہے، نمرود بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ نجومی اور کاہن اس کے دربار میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سب بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہن اور نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس شہر میں ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ نے نمرود کے خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے دور ایک غار میں چھپا دیا، اور اس غار میں چھپ کر آپ کی والدہ آپ کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض کا قول ہے 17 برس کی عمر تک آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلوغت کی عمر تک پہنچے، غار سے باہر تشریف لائے اور اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بہت دلنشیں انداز میں لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر چاند چمکنے لگا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو کہا، یہ تو ان سے بھی بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے مجھے ہدایت دی ہے، میں تمہارے جھوٹے بتوں سے نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ نمرود کے پاس گئے۔ پورے ملک میں قحط پڑ گیا اور غلہ ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے۔ نمرود پوچھتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو یہ کہتا کہ نمرود اس کا رب ہے، وہ اس کو غلہ دے دیا کرتا تھا، اور جو یہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق مالک اللہ ہے، نمرود اس کو غلہ نہیں دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی سوال کیا۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہ ہے جو جاندار کو زندہ کرتا ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے، اور ہمارا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تمام کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک قیدی کو سولی پر چڑھا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ دیکھو، زندگی موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں نے سولی چڑھایا ہے اس کی آزادی کا حکم ہو چکا تھا، اور جس کو میں نے آزاد کیا ہے اس کو سولی چڑھانے کا حکم ہو چکا تھا۔ انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جنہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اتنا ہی طاقتور ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم عاجز ہو، مغلوب ہو، کیونکہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو عاجز اور مغلوب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمرود حیران پریشان ہو گیا۔
نمرود نے کہا میں آپ کو غلہ نہیں دوں گا، جائیں اپنے رب سے جا کر غلہ مانگیں۔ نمرود کا جواب سننے کے بعد آپ گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کے گھر کے راستے میں ایک ریت کا ٹیلا آتا تھا۔ آپ نے وہ ریت لے کر اپنے بورے میں بھر لی اور گھر لا کر رکھ دی اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت سارہ نے اس بورے کا منہ کھولا تو اس بورے میں بہت اعلیٰ درجے کی گیہوں موجود تھی۔ گیہوں کو پیسا گیا اور کھانا تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگے اور سمجھ گئے کہ یہ میرے رب نے رزق عطا فرمایا ہے۔ نمرود اور اس کی پوری قوم بتوں کو پوجتی تھی، حتیٰ کہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے بنا کر رکھے گئے تھے اور اس کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ہر مہینے ہر موسم کا بت الگ تھا، برسات اور بہار کا بت الگ تھا، مشکلات اور رزق کا بت الگ تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک سالانہ تقریب ہوتی تھی اور یہ دیبل شہر سے باہر کھلے میدان میں چلے جاتے تھے اور 2-3 دن وہاں گزارتے تھے۔ شراب نوشی ہوتی تھی، رقص و سرود کی محفلیں جمتی تھیں اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ جب شہر سے باہر جاتے تو وہ بتوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے بتوں کے سامنے رکھ کر جاتے تھے۔ واپس آ کر سیدھے بت خانے میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی میلے کا موقع آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا، تم بت پرستی کرتے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے کھانے رکھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں پکڑا اور بت خانے میں چلے گئے اور بتوں سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہا کہ اچھا تم کھاتے نہیں ہو، اچھا تم تو بولتے بھی نہیں ہو۔ تو آپ نے دائیں ہاتھ کی ضرب سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سب سے بڑے بت کے کندھے پر اپنا کلہاڑا رکھ دیا۔ سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب وہ جب ساری قوم واپس آئی اور عبادت کرنے کے لیے اپنے بت خانے میں گئے تو انہوں نے اپنے خداؤں کو دیکھا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کون ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا برا تذکرہ کرتا ہے، یہ یقیناً اسی نے کیا ہوگا، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو سب کے سامنے لے کر آؤ، وہ اقرار کرے گا کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود بھی دربار میں موجود تھا اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اے ابراہیم، یہ سب تو نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہوگا، اس کے کندھے پر کلہاڑا تھا، یہ آپس میں لڑے ہوں گے۔ اچھا یہ نہیں بتاتا تو ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے، کس نے ان پر ظلم کیا ہے یہ بتائیں گے، ان بتوں سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی۔ تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ لوگ شرمندہ ہو کر کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، افسوس ہے تمہارے جینے اور افسوس ہے تمہارے ان خداؤں پر، تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، انہیں بچا لو، یہی طریقہ ہے ان کی زبان بند کرنے کا۔ الاؤ روشن کیا گیا، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، 40 دن تک آگ دہکائی گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی آگ لگائی گئی کہ فضا سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل بھن کر نیچے گرتا۔ اتنی گرمی اور حرارت تھی، جب آگ روشن ہو گئی قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب یہ سوچا کہ ابراہیم کو اس میں کیسے ڈالیں۔ ایک منجنیق تیار کی گئی، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، ان کو جکڑ کر منجنیق میں ڈالا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ آگ دیکھیں گے تو اپنے موقف یعنی توحید سے پھر جائیں گے۔ جب ان کو چرخی میں بٹھا کر گھمایا گیا تو پانی کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا آپ کہیں تو میں یہ آگ بجھا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا میں ساری آگ اڑا کر لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا اے ابراہیم میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں، میرا سدرۃ المنتہا تک آنا جانا ہے، اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، تیری پیشکش کی بہت مہربانی۔ جبرائیل نے عرض کیا پھر اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا رب جلیل نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جلیل کی یہی مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے منجنیق کو گھما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن قدرت کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ترجمہ ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ اندر گلزار بنا ہوا تھا اور باہر آگ جل رہی تھی۔ نمرود اور اس کی قوم کا خیال تھا کہ راکھ بھی نہ بچی ہوگی۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی، جب کوئلے بجھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئلوں پر چلتے آ رہے ہیں جیسے کوئی پھولوں پر چلتا آ رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں؟ کہا وہی لمحے جو نار نمرود میں گزار کر آیا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور نمرود کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نمرود اور اس کی پوری قوم کو دردناک عذاب سے دوچار کیا، اور اللہ کی نافرمانی کی سزا انہیں کچھ یوں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا عذاب نازل کیا۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ وہ سارے لشکر کا خون چوس گئے اور گوشت چاٹ گئے۔ مچھروں کی اتنی بہتات تھی کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ نمرود بچ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ پہلے نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی دربار میں آئے وہ اسے سجدہ کرے، لیکن اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ دیکھیے کہ اب نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے وہ نمرود کو جوتے مارے۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ مچھر ہلا جلا کرتا تھا نمرود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، وہ اس کے دماغ کو کاٹا کرتا تھا، اور جب کوئی دھمک پہنچتی تھی وہ مچھر دبک کر بیٹھ جاتا تھا اور نمرود اس سے سکون محسوس کرتا تھا۔ 400 سال تک نمرود یہ ذلت و رسوائی دیکھنے کے بعد مر گیا۔ سامعین، آج کا یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔